السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ الماس حسنین۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا۔ ہم کبھی بیٹھے ہوں تنہا تو ہمارے دماغ میں یہ چیز گزرتی ہے، یہ چیز آتی ہے کہ ہم خود بخود یہاں پر نہیں آئے۔ ہم اپنے لیے دنیا کی تمام آسائشات خود بخود نہیں لاتے۔ مانتے ہیں کہ پیسے سے چیز خریدی جا سکتی ہے، لیکن آتا کہاں سے ہے، بنا کیسے، یہ دنیا بنی کیسے، کیسے وجود میں آئی۔ ہم جب میں یہ میمورائز کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ دور چلے جاتے ہیں۔ تو ہم خود بخود اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، خود بخود نہیں آئے۔ ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک اپلیکیشن نہیں تھی جس کی بنا پر ہم کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ کر لیں کہ ہمیں ایسا بنانا ہے۔ جس طرح آج کل بہت سی ایپس آ گئی ہیں کہ ہمیں ایسا چاہیے، ایسا نہیں چاہیے۔ ہم نے یہ چیز نہیں کی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مرد بنانا ہے یا مجھے عورت بنانا، مجھے کالا بنانا ہے یا مجھے گوڑا بنانا، مجھے اس جگہ پہ پیدا کرنا، مجھے اس جگہ پہ پیدا نہیں کرنا۔ یہ ہمارے اختیار میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ پھر ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات تو موجود ہے نا جس نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا۔ اب بات اس پر آتی ہے کہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد ہی کیا تھا، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کو پیدا کیا۔ ہم اگر اس بات پر نظر دوڑائیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے، اپنا گھر بناتے ہیں ہم تو وہ ایک پلر پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن آسمان کا چھت کیسے کھڑا ہے، اس کو تو کسی چیز کا سہارا بھی نہیں ہے، وہ کیسے کھڑا ہوا ہے۔ ہم یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں۔ اگر ہم نے اس علم کو نہ سیکھا تو ہمارے دل میں یہ حسرت ہی رہ جائے گی کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئیں، کس چیز کے لیے آئیں۔ یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو فرشتوں نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ یہ آپ کی عبادت نہیں کریں گے، شیطان ان کو بھٹکا دے گا، بلا پھسلا کے اپنی طرف کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، یہ میرے بندے ہیں، میری ہی عبادت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات پہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اسلام میں جتنی چھوٹ ہے کسی بھی مذہب میں اتنی چھوٹ نہیں دی گئی۔ اگر ہم دیکھیں دریاؤں، پہاڑوں، ہر چیز کو میرے رب نے پیدا کی ہے، میرے رب نے بنائے ہیں۔ پھر ہماری نظر اس پر آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے اس دنیا میں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہر انسان، کوئی نہ کوئی انسان اس دنیا میں اسپیسیفک ٹائم کے لیے آتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے، پھر ہم سے زندگیاں چھین لیتا ہے۔ اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اگر تو نے پیدا کیا ہے تو ہم کبھی جائیں گے نہیں۔ اس پر ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ اس رب نے پیدا کیا، اس رب کی مرضی ہے کہ وہ جب بھی ہمیں بلا لے۔ اب ہمارا ٹائم لکھا گیا ہے کہ ہمیں اس وقت دنیا سے جانا ہے اور اس وقت دنیا سے نہیں جانا۔ تو ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا، لوگوں کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ مشکلوں پریشانیوں کے بعد بھی اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا۔ ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، آج کل کی دنیا ساری کی ساری، بے شک وہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہے، تب بھی میری نظر میں وہ جاہل ہے۔ جاہل کس وجہ سے ہے؟ ہم میڈیکل کی بکس دیکھ لیں، ہم سائنس کی بک دیکھ لیں، ہم کس سبجیکٹ بھی بک دیکھ لیں، اس میں کبھی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس دنیا کو پیدا کیوں کیا گیا، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیوں تھا۔ یہ تو صرف اسلام کی بک میں لکھا ہوتا ہے، احادیث کی بک میں لکھا ہوتا ہے، یہ تو صرف قرآن میں ہے۔ میری نظر میں ساری دنیا اگر وہ بڑی بڑی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی لے چکی ہے تب بھی وہ جاہل ہے کہ اسے یہ نہیں پتا، ان کی بکوں میں یہ نہیں مینشن کیا گیا کہ آپ کے پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا۔ انسان نے یہ تو وجود کر لیا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ تو وجود ہو گیا کہ ایک انسان سے ہی دوسرا انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن پہلے انسان کو کس نے پیدا کیا، حضرت آدم اور بی بی حوا کو کس نے پیدا کیا، یہ بھی کسی بھی بک میں نہیں لکھا ہوتا۔ انسان نے بڑی بڑی دریافت کر لی ہیں لیکن اس چیز کے بارے میں دریافت نہ کر سکا۔ اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے اسلام کی تعلیمات دی، ہماری زندگی کا مقصد بتایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا نا تو میں دیکھتا ہوں کہ میں اگر رکوع میں جاتا ہوں تو مجھ سے پہلے لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سٹارٹنگ میں جب عرب میں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں جاتا ہوں، وہ مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہیں، اسٹیٹ کھڑے ہیں، تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس طرح میں ہوں، میں پیچھے نہیں دیکھ سکتی، میری آگے آنکھیں، میں آگے دیکھوں گی، اگر میں پیچھے بیٹھی ہوں تو مجھے پیچھے کا نظر آئے گا، سامنے کا نظر نہیں آئے گا، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کا بھی دیکھ سکتے تھے، انہیں پتا تھا کہ میں نماز میں رکوع میں جا رہا ہوں اور وہ سجدے میں جا رہے ہیں۔ جن کے پاس اس طرح کا علم ہے ان کے بعد باقی کس طرح کا علم ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب کھڑا ہوا تھا مصلی میں نماز پڑھنے کے لیے تو دیکھتا ہوں کہ آگے چلا جاتا ہوں، ابھی تو یہ مسجد کے مینار اور یہ سب بنے، بنو امیہ کے جو سردار تھے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، یہ ان کی دور خلافت میں یہ مینار وغیرہ بنے تھے، اس سے پہلے نہیں تھی، دیواریں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میں مصلی کی ایک نوک سے لے کر چلتے 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 آگے چلا گیا، پھر پیچھے ہوتے 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 مصلی کی آخری نوک پہ پہنچ گیا، نماز ختم ہوئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس سے پہلے تو کبھی آپ نے نہیں کیا تھا، آپ چلتے چلتے آگے گئے پھر پیچھے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جب میں چلا تھا اللہ نے مجھے جنت دکھائی تھی، اس لیے اس کے باغات ان چیزوں میں کھو گیا، میں آگے چلا گیا۔ پھر جب دوسری دفعہ میں نے دیکھا تو جہنم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم دکھائی جو میں پیچھے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ملاقات کروائی تو قرآن فرماتے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ جب اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلے بالکل ختم ہو چکے، قرآن میں اس میں سورۃ النجم ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ یہ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ نے اپنے اور نبی کے درمیان تمام فاصلوں کو ختم کر دیا۔ ہمارے اور کسی انسان کے درمیان فاصلے ہو سکتے ہیں، اللہ نے اپنے اور محبوب کے درمیان فاصلوں کو ختم کر دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک یہ سارا دین پہنچایا۔ ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے، دنیا کیسے پیدا ہوئی، اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ دنیا کس نے بنائی، کیسے بنائی۔ جتنے بھی انبیاء گزرے انہوں نے دین پہنچایا، اسپیسیفک طبقے تک پہنچایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا میں پھیلا اور تا قیامت رہے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔